السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شادوتانی۔ آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے ایشو پر، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بابر خان یوسفزئی۔ بابر خان یوسفزئی کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترجمان بھی رہے اور بلوچستان کے ایشوز پر ان کے گہری نظر بھی ہیں۔ تھینک یو سو مچ بابر یوسفزئی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں۔ جی بہت شکریہ شاہ محمد عدنانی صاحب آپ کا۔ سر سٹارٹ کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کے حالات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور یہ دوسرا ہمیں بتایا کہ بلوچستان کے نوجوان مایوس کیوں ہیں؟ دیکھیں، بلوچستان کے جو حالات ہیں، اگر آپ خطے وائز بلوچستان کو دیکھیں جیوگرافکلی، بلوچستان ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر اللہ پاک نے بہت سے خزانوں سے بلوچستان کو نوازا ہے۔ ہمارے پاس دنیا کا سب سے گہرا سمندر ہے جہاں سے آپ دنیا بھر میں تجارت کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نوشکی میں، چاغی میں، ہماری رخشان ڈویژن میں کاپر کے، گولڈ کے، سلفر کے بہت بڑے بڑے خزانے ہیں۔ ہمارے پاس زیارت جیسا خوبصورت مقام ہے۔ ہمارے پاس نصیر آباد جیسی زرخیز زمین ہے جہاں پر اللہ پاک نے اس کو قدرتی، جسے آپ بولیں تمام فصلوں سے، تمام وہاں پر جو دنیا کی جتنی بہترین فصلیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو بلوچستان میل وقوع کے حساب سے بہت ہی خوبصورت جگہ پر واقع ہے۔ جب کہیں پر خزانہ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی نظریں بھی ہوتی ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کو خراب کیا جائے، لیکن بلوچستان کے لوگ محب وطن ہیں۔ بلوچستان کے لوگ 1947 سے جب انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پاکستان میں الحاق کیا، ان کی محبت پاکستان کے ساتھ اسی طرح سے ہے۔ تو کچھ ایسے سازشی عناصر ہیں جو بلوچستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، بلوچستان میں حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ چند لوگ ہیں۔ جیسے چیف آف آرمی اسٹاف نے اس دن کہا کہ 1500 سے 2000 لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بلوچستان کو الگ کیا جائے، پاکستان اور بلوچستان کو جدا کیا جائے، بلوچستان کے حالات خراب کیے جائیں، لیکن ان کی 10 نسلیں بھی بلوچستان کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتی۔ پاکستان بلوچستان ہے، بلوچستان پاکستان ہے۔ جہاں تک بات رہی نوجوانوں کی مایوسی کی، نوجوان بالکل مایوس نہیں ہے۔ بلوچستان کے نوجوان کو روزگار بھی مل رہا ہے، تعلیم بھی مل رہی ہے، صحت بھی مل رہا ہے۔ یہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، ایک نیریٹو بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ابھی 5th جنریشن وار کا زمانہ ہے۔ دشمن جو ہے آپ کی یوتھ کے دماغ کے اوپر وار کرتا ہے، دشمن آپ کی یوتھ کے دل میں ایسا نفرت ڈالتا ہے، ایسی باتیں ڈالتا ہے جس سے یوتھ جو ہے وہ ریاست سے یا ملک سے بدظن ہو۔ تو 5th جنریشن وار میں دشمن نے ایسا بیانیہ بنایا ہے جس میں یہ شو کیا جاتا ہے کہ بلوچستان کا نوجوان مایوس ہے۔ بلوچستان کا نوجوان بالکل مایوس نہیں ہے۔ میں بلوچستان کے نوجوانوں کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آج اگر آپ دیکھیں ورلڈ باکسنگ میں اگر کوئی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ شاہ زیب رند جیسا بلوچستان کا نوجوان ریپرزینٹ کر رہا ہے، بلوچستان کی نمائندگی کر رہا ہے، پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو بلوچستان کا نوجوان کہاں پر مایوس ہے؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول کے فورمز ہیں، وہاں پر جا کر بلوچستان کی یوتھ بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ بلوچستان کا نوجوان بالکل مایوس نہیں ہے۔ یہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، یہ ایک نیریٹو بنایا گیا ہے، اور اس نیریٹو کو بھی میں نے بلوچستان کی یوتھ نے، بلوچستان کے نوجوان نے کاؤنٹر کرنا ہے۔ دیکھیں، دکھایا یہ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ بلوچستان میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے، بلوچستان کے نوجوان ڈگری لینے کے بعد جو ہے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ابھی گورنمنٹ آف بلوچستان 30,000 نوجوانوں کو اسکلز پروگرامز میں، ٹریننگز پروگرام میں بیرون ملک بھجوا رہی ہے، اپنے خرچے پر بھجوا رہی ہے۔ یہ 30,000 نوجوان نہ پنجاب کا ہے، نہ سندھ کا ہے، نہ کے پی کا ہے، بلوچستان کا نوجوان ہے۔ تو نوجوان کہاں پر مایوس ہے؟ اس کے علاوہ ایسا دکھایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سب بھی ایک فیک بیانیہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ بلوچستان کے جو وسائل ہیں وہ جا کر دوسرے صوبوں میں خرچ ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ حال ہی میں دیکھیں وزیر اعظم پاکستان یا محمد شہباز شریف نے اعلان کیا کہ پیٹرولیم لیوی پہ جو ہم کمی کرنے جا رہے ہیں، وہ لیوی بلوچستان کی سڑکوں کی تعمیر پہ، بلوچستان میں ہائی ویز بنانے میں، موٹر ویز بنانے میں خرچ ہوگی۔ وفاق ہو یا ہمارے دیگر صوبے ہوں، پنجاب ہو، سندھ ہو، کے پی ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ترقی ہو۔ بلوچستان تھوڑا بہت پسماندہ رہا ہے ماضی میں، لیکن اب وہ پسماندگی ختم کرنے کے لیے، نوجوانوں کو امید دلانے کے لیے حکومت ہو یا ریاست ہو اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ جو لوگ بلوچستان کے نوجوان کی یوتھ کے ذہنوں میں یہ ڈالتے ہیں کہ آپ نے مایوس ہونا ہے، آپ نے ریاست کو نہیں ماننا، اپنے ملک کو نہیں ماننا، وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ یہ صرف فیک پروپیگنڈا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا بابر یوسفزئی صاحب، آپ مارنگ بلوچ کی گرفتاری اور BIC کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مہارنگ جو ہیں ان کا جس طریقے سے ایک انہوں نے اسٹرگل کی، یا جس طریقے سے ان کا جو ایک جدوجہد کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ بالکل غلط ہے۔ میں اس طریقے سے بالکل جو ہے نا، میں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ جعفر ایکسپریس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، دشمن آتا ہے، وہاں پر ہمارے لوگوں کو یرغمال بناتا ہے، ہاسٹیج بناتا ہے، مسافروں کو، بے گناہ مسافروں کو جو اپنے گھر جا رہے تھے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز آتی ہیں، لوگوں کو مار دیتی ہیں، ان کے جنازوں کو اٹھایا جاتا ہے، سول ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق حکومت اپنی تمام فارمیلٹیز پوری کرتی ہے، لیکن وہاں پر BYC کے لوگ آتے ہیں،
وہاں سے مردہ خانے سے ان لاشوں کو لیتے ہیں, ان لاشوں کو چھینتے ہیں, سیکیورٹی فورسز سے لڑتے ہیں, ان لاشوں کو لے کر جاتے ہیں. یہ کسی سیاسی جدوجہد میں اس طریقے سے نہیں ہوتا. مارنگ کا اگر مسنگ پرسنس کا مارنگ کو ایشو ہے, پاکستان میں مسنگ پرسنس کے لیے ایک کمیشن بنا ہوا ہے, اور لکیلی اس کمیشن کا جو سربراہ ہے, چیئرمین ہے, ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. میں بات کر رہا ہوں جسٹس امان اللہ خان یاسین زئی صاحب کی, جو حال ہی اپوائنٹ ہوئے ہیں مسنگ پرسنس کے کمیشن کے سربراہ کے طور پر. تو اگر مارنگ صاحبہ کو لگتا ہے کہ مسنگ پرسنس کا ایشو ہے تو انہیں ان مسنگ پرسنس کی فگرز کو لانا ہوگا. لیکن جو مسنگ پرسنس کے فگرز وہ دیتی ہیں, یا جو مسنگ پرسنس کی جو لسٹ وہ دیتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان میں کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے, اس میں دہشت گرد مارے جاتے ہیں, اور ان دہشت گردوں کا نام مسنگ پرسنس کی لسٹ میں آتا ہے. میں سمجھتا ہوں جینوئنلی جو ہے بہت کم مسنگ پرسنس ہیں. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ دوسرے ممالک میں جا چکے ہیں, وہ دہشت گردوں کی تنظیموں کو جوائن کر چکے ہیں, وہ ان کے کیمپس میں ہیں. انہیں یہ شو کر کر سامنے لایا جاتا ہے کہ یہ مسنگ پرسنس ہیں. کوئی مسنگ پرسن کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, چند سو لوگ ہیں مسنگ پرسنس ہوں گے. جینین ایشو ہے, بیٹھنا چاہیے, کمیشن کے ساتھ بات کرنی چاہیے, حکومت کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اگر کسی کو حکومت نے کسی الزام کے طور پر پکڑا ہوا ہے, ریاست نے کسی الزام میں پکڑا ہوا ہے, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ آئیں روڈ بند کریں, آپ آئیں لوگوں کی لاشوں کو چھینیں. یہ طریقہ نہیں ہے. اس پر میں مارنگ سے بالکل اختلاف رکھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے. اگر وہ مسنگ پرسنس کو بازیاب کرانا چاہتی ہیں, آئیں فورم پہ بیٹھیں, بی وائی سی کو کسی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کریں, سیاسی جماعت بنائیں, اس کے اوپر پھر جتنی سیاست کرنی ہے کریں. اچھا, ان کی گرفتاری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ان کی گرفتاری, انہوں نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا تھا. پاکستان کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے. پاکستان ایک الحمدللہ خود مختار اور ایک مضبوط ریاست ہے. اگر کوئی پاکستان کی آئین کو چیلنج کرے گا, پاکستان کی ریاست کو ریٹ کو چیلنج کرے گا, ریاست اپنا کام کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں ریاست نے اپنا کام کیا ہے. اگر وہ آ کر دیکھیں روڈ بند کریں گی, روڈ بند کرنے سے کس کو تکلیف ہوگی؟ روڈ بند کرنے سے بلوچستان کے بلوچستانی کو تکلیف ہوگی. اگر کوئی راستہ بند ہوتا ہے, کاروبار کس کا متاثر ہوتا ہے؟ بلوچستان کے بلوچستانی کا متاثر ہوتا ہے. تو ان کی گرفتاری جو ہے وہ آئین کے مطابق ہے, وہ قانون کے مطابق ہے. انہوں نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا, اور ریاست نے تاکہ انتشار اور نہیں پھیلے, امن و امان کی صورتحال اور خراب نہیں ہو, 3 MPO کے تحت انہیں گرفتار کیا. 3 MPO کیا ہے؟ 3 MPO یہی ہے کہ آپ کی موجودگی سے, آپ کی پریزنس سے امن و امان کا خطرہ ہوتا ہے, امن و امان میں خلل ڈالنے کا, انتشار کا خطرہ ہوتا ہے. تو حکومت نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کی. کیا بلوچستان کے علیحدگی مسئلے کا حل ہیں تو پھر BLA جیسے جو تنظیمیں ہیں وہ صرف ریاستی اداروں کو نہیں بلکہ عام شہریوں, مزدوروں اور اساتذہ کو بھی نشانہ بناتے؟ کیا یہ کھلی دہشت گردی نہیں ہے؟ بالکل یہ دہشت گردی ہے. اور آپ کہہ رہے تھے کہ علیحدگی, کون سی علیحدگی, کس چیز کی علیحدگی؟ جب سے پاکستان بنا ہے, مجھے بتائیں 1947 سے لے کر جب پہلی دفعہ بلوچستان ایک خود مختار صوبہ بنا, 1971 میں 1 یونٹ ختم ہوا اور الیکشن ہوئے, 71 سے لے کر آج 25 تک بلوچستان میں چیف منسٹر جو آئے ہیں وہ کون ہیں؟ کوئی پنجابی نہیں ہے, کوئی سندھی نہیں ہے, کوئی KP کا پشتون نہیں ہے, یہی بلوچستان کے بلوچ ہیں, یہی بلوچستان کے نوٹیبلز ہیں, یہی بلوچستان کے ٹرائبل چیفز ہیں, یہی چیف منسٹر آتے رہے ہیں. تو کس چیز کی علیحدگی اور کون سا رائٹس نہیں ملا ہے؟ آج تک گورنر بھی بلوچستان سے آتا رہا ہے, CM بھی بلوچستان سے آتا رہا ہے, CM چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, پورے صوبے کا مالک ہوتا ہے, پورے صوبے کو لے کر چلتا ہے. کوئی علیحدگی نہیں ہے. BLA جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, BLF دہشت گرد تنظیم ہے. میں کسی سے نہیں ڈرتا, یہ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ BLA دہشت گرد تنظیم ہے, BLA دہشت گردی پھیلاتی ہے, BLA معصوم لوگوں کو, معصوم پاکستانیوں کو مارتی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر کوئی بلوچ جا کر پنجاب میں کاروبار کرنا چاہتا ہے تو آج تک کسی پنجابی نے کسی بلوچ کو کاروبار کرنے سے روکا ہے؟ نہیں روکا ہے. اگر کوئی بلوچ جا کر KP میں کاروبار کرنا چاہتا ہے, روزگار کرنا چاہتا ہے, اپنے بچوں کا رزق کمانا چاہتا ہے, آج تک کسی نے اسے نہیں روکا ہے. اسی طرح سندھ میں ہے, اسی طرح گلگت بلتستان میں, اسی طرح کشمیر میں ہے. تو اگر کوئی پنجابی پاکستان میں آ کر, بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے, وہاں پر اپنے بچوں کے لیے روزگار کمانے کے لیے آئے, مزدوری کرنے کے لیے آئے, تو اسے مارنے والے بلوچستان کے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ بلوچستان کے دہشت گرد ہیں. BLA دہشت گرد تنظیم ہے. BLA جتنے بھی معصوم لوگوں کو مارتی ہے وہ ان کو جو ہے دہشت گردی کی بنیاد پہ مارتی ہے. بلوچستان کا مسئلہ, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, سیاسی مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان کا مسئلہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے. سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, مسئلے کا حل نکالتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, لیکن دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ معصوم لوگوں کو مارتا ہے, معصوم لوگوں کو شہید کرتا ہے. BLA کو دیکھیں, صرف پاکستان نے نہیں, امریکہ نے اور دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کی ہے. تو BLA والوں کے ساتھ تو کوئی بات ہو نہیں سکتی. جو بات کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر بات ہوگی, جو صوبے کی بہتری کے لیے بات کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن جو لوگوں کو مارے گا, جو ہمارے معصوم مزدوروں کو, ہمارے معصوم پاکستانیوں کو شہید کرے گا, میرا خیال ہے وہ صرف دہشت گرد ہے, اس سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. اختر جان مینگل اور دیگر قوم پرست رہنما جو ہیں, اگر واقعی وہ بلوچستان کے عوام کے نمائندے ہیں تو انہوں نے گزشتہ کئی دہائیوں سے صوبے کی ترقی, تعلیم اور روزگار کے لیے کیا عملی اقدامات؟ زیرو, کچھ بھی نہیں. وہ
بلوچستان کی عوام کو جذباتی کر کر بلوچستان کی عوام سے قوم پرستی کے نام پر ہمیشہ ووٹ لیتے رہے ہیں، اسمبلیوں میں آتے رہے ہیں. آپ ان کے اگر ایسٹس اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے اثاثہ جات اٹھا کر دیکھ لیں، جب وہ اسمبلی میں آتے ہیں ان کے اثاثہ جات 200% زیادہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے تو بلوچستان کی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. گزشتہ حکومت میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اختر مینگل صاحب 3 سال وفاقی حکومت کے اتحادی تھے، ان کے 2 وفاقی وزراء تھے. یہاں پر صوبے کی حکومت، جس حکومت میں حکومت کا وزیر اعلیٰ کا ترجمان تھا، اس حکومت میں ان کی جماعت کو پورا اختیار تھا. ان کی جماعت کو ایک منسٹر سے زیادہ، وزیر سے زیادہ ان کے ایم پی ایس کو اختیارات ملے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ قوم پرست جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ عوام کو سبز باغ دکھاتی ہیں، یہ قوم پرستی پہ عوام کے جذبات کو ابھارتی ہیں، لیکن عملاً یہ کچھ بھی نہیں کرتی. ان کی پرفارمنس اگر ماضی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، اختر جان مینگل صاحب ہوں، ڈاکٹر مالک صاحب ہوں، ان کی پرفارمنس اگر آپ اٹھا کر دیکھیں وہ زیرو ہے. عوام کو چاہیے کہ عوام اب ہوش کے ناخن لے، عوام اپنی شعور کے مطابق، اپنے ہوش کے مطابق ایسے لوگوں کو لائے جو ان کے لیے ڈیلیور کر سکے. بہت ہو گئی قوم پرستی، کوئی قوم پرستی نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ گو ہیں، ہم سب پاکستان کے پاکستانی ہیں. ہمیں قوم پرستی سے نکل کر اپنے صوبے کی، اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی مستقبل کا سوچنا چاہیے. پاکستان دشمن ریاستوں جیسے بھارت، افغانستان سے مالی نظریاتی حمایت حاصل کرنا کیا واقعی بلوچ عوام کے مفاد میں ہے یا صرف ان تنظیموں کے ایجنڈے کو فائدہ پہنچایا جائے؟ لیکن بلوچ عوام آپ لفظ استعمال نہیں کر سکتے. بلوچ عوام، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بلوچ عوام جو ہے وہ محب وطن ہے. یہ چند دہشت گرد ہیں، یہ چند غیر ملکی ٹکوں پہ پلنے والے ایجنٹ ہیں. یہ وہاں سے مالی فوائد حاصل کرتے ہیں، یہ وہاں سے جو ہے نا ان سے پیسے لیتے ہیں. یہاں پر بلوچستان کی نوجوان کو، یوتھ کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، انہیں سبز باغ دکھاتے ہیں. بلوچستان کی عوام تو وہ محب وطن ہے. جیسے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان آئے اور پاکستان سے الحاق کا اعلان ہوا تو خان آف کلاج جو تھے اس وقت کے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو سونے کے ترازو میں تولا. ایک طرف انہوں نے سونا رکھا، ایک طرف انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کھڑا کیا. تو بلوچستان کی عوام محب وطن ہے. عوام کا لفظ آپ استعمال نہیں کریں. یہ چند دہشت گرد ہیں، یہ چند بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ چند ایسے لوگ ہیں جو انتشار چلاتے ہیں، جن کی دکانداری چل رہی ہے، جن کو بیرونی ممالک سے پیسہ مل رہا ہے. پوری دنیا جانتی ہے بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے لیے فنڈنگ کون کرتا ہے؟ اس کے لیے فنڈنگ بھارت کرتا ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ دہشت گردوں کے جو بیس کیمپ ہیں، جہاں پر یہ ٹریننگز لیتے ہیں، ان کے جو ٹریننگ کے کیمپس ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ وہ افغانستان میں ہیں. پوری دنیا جانتی ہے ہماری مکران ریجن میں جب دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بی ایل اے کے دہشت گردوں، بی ایل ایف کے دہشت گردوں یہ بھاگ کر ایران جاتے ہیں. یہ ہمارے ہمسایہ ملک ہے. ہم نے ہمیشہ ذمہ دار ہمسایہ ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے. ہم ایک ایٹمی ملک ہیں. ہمارے سراؤنڈنگ میں صرف ایک بھارت ایٹمی ملک ہے، اس کے علاوہ نہ افغانستان ہے نہ ایران ہے. لیکن ہم نے پھر بھی ہمیشہ ذمہ دار ملک ہونے کا ہم نے جو ثبوت دیا ہے. میں اپنے پڑوسی ممالک سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھارت کا ایندھن نہیں بنے. آپ جو یہ بی ایل اے کے دہشت گردوں کو پال رہے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں کہ کس طریقے سے دہشت گرد بارڈر پار کر کے یہاں پر آتے ہیں، کس طریقے سے وہاں پر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کس طریقے سے وہاں سے انہیں فنڈنگ ہوتی ہے. ہمیں سب پتہ ہے. لیکن بلوچ عوام پاکستان سے محبت کرنے والی عوام ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہی بلوچ عوام ان دہشت گردوں کو انشاءاللہ منہ توڑ جواب دے گی اور انہیں انشاءاللہ مسترد کر چکی ہے اور آگے بھی بتائے گی کہ آپ کا ہم سے لینا دینا کچھ نہیں. یہ جنگ بلوچیت کے نام پر جنگ نہیں ہے، یہ جنگ صرف اور صرف چند ٹکوں کی جنگ ہے. اچھا، بلوچستان کے مسائل کا حل جمہوری عمل وسائل کی منصفانہ تقسیم اور ریاستی اداروں سے بات چیت میں نہیں، صرف بندوق اٹھانے اور نوجوانوں کو تشدد کی طرف دھکیلنے میں ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو دہشت گرد ہیں. یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں ان کا مستقبل تاریک ہو، کیونکہ ان کا اپنا مستقبل تاریک ہے. یہ تو چند ٹکوں پہ پل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ریاست علیحدہ رہنما ہیں جو اپنے آپ کو بلوچستان کا خیر خواہ کہتے ہیں، جو ان کالعدم تنظیموں کے رہنما ہیں، وہ سارے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی یورپ بیٹھا ہوا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھارت بیٹھا ہوا ہے. ان کے بچے، ان کے خاندان باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے جو ہے بلوچستان کے نوجوان کو مجبور کرتے ہیں کہ بندوق اٹھائے؟ بلوچستان کے نوجوان کو سوچنا ہوگا. بلوچستان کے نوجوان کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی. بلوچستان کے مسائل کا حل جمہوری جدوجہد میں، بلوچستان کا مسئلے کا حل بیٹھ کر بات چیت میں، بلوچستان کے مسئلے کا حل ریاست کے ساتھ معاملات کو سدھارنے میں ہے. بندوق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی مسئلہ بندوق کے زور پر حل نہیں ہوتا. یہ چند بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے، میں نے آپ کو کہا، انہیں پیسے مل رہے ہوتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں ڈالرز آ رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی بلوچیت کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کی جنگ نہیں ہے. یہ ڈالرز کی جنگ ہے، یہ فنڈ ریزنگ کی جنگ ہے، یہ ان کے اپنے سروائیول کی، اپنے مفاد کی جنگ ہے. انہیں بلوچستان کے ایک عام بلوچ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. بلوچ جیے یا مرے، بلکہ یہ تو نوجوانوں کو خراب کرتے ہیں. انجینئرز ہمارے نوجوان، آئی ٹی کے ایکسپرٹ نوجوان، ماسٹرز کی ڈگریز رکھنے والے نوجوان، انہیں یہ
دوسری سائڈ پر لے کر جاتے ہیں, ان کے اوپر کرمنل کا اسٹیمپ لگا دیتے ہیں. جب ان کے اوپر کرمنل کا اسٹیمپ لگ جاتا ہے تو ان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ اپنی آنکھیں کھولیں, دیکھیں کہ یہ خود کس طریقے سے باہر ملکوں میں عیاشی کر رہے ہیں اور آپ کو کس راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. جب سی پیک جیسے منصوبے بلوچستان میں ترقی اور روزگار کے مواقع لا رہے تو اسے نقصان پہنچانا اور اس کے کارکنوں پر حملہ کرنا, کیا یہ بلوچ عوام کے مفاد میں ہو سکتا ہے؟ بلوچ عوام کے مفاد میں تو یہ ہے کہ سی پیک ڈیولپ ہو, سی پیک پہ انویسٹمنٹ آئے, پوری دنیا کی ٹریڈ سی پیک سے ہو. جو لوگ سی پیک کو سبوتاز کرنا چاہتے ہیں, جن لوگوں کی نظریں سی پیک کو خراب کرنے میں, وہ پاکستان کے دوست نہیں, وہ گوادر کے لوگوں کے دوست نہیں, وہ بلوچ عوام کے دوست نہیں, وہ بلوچ عوام کے دشمن ہیں, وہ گوادر کے لوگوں کے دشمن ہیں, وہ مکران کے لوگوں کے دشمن ہیں, وہ بلوچستان کے لوگوں کے دشمن ہیں, وہ پاکستان کے لوگوں کے دشمن ہیں. سی پیک تو ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے انشاءاللہ اس پورے خطے میں خوشحالی آئے گی. ایک ایسا کوریڈور ہے جس سے نہ صرف مکران ڈویژن, بلوچستان, بلکہ پورا پاکستان خوشحال ہوگا. اب آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ اس کو سبوتاز کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کو سبوتاز کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بلوچستان کو سبوتاز کرنا چاہ رہے ہیں. اگر سی پیک ڈیولپ ہوگا, سی پیک سے ٹریڈ ہوگی, اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ گوادر کے لوگوں کو ہوگا. خوشحال کون ہوگا؟ گوادر کے لوگ ہوں گے. یہ میں آپ کو شرط پہ کہتا ہوں کہ اگر 10 سال تک سی پیک کامیابی سے چل گیا, گوادر کے لوگ دبئی کے لوگوں سے زیادہ خوشحال ہوں گے. لیکن یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کے آقاؤں نے انہیں پلانٹ کیا ہے, بھارت سے انہیں فنڈنگ ہوتی ہے, اسرائیل سے انہیں فنڈنگ ہوتی ہے, انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے سی پیک کو کامیاب ہونے نہیں دیا ہے. کلبھوشن یادو, آپ کو یاد ہوگا کلبھوشن یادو ایک انڈین حاضر سروس ایجنٹ کو, آفیسر کو جب پکڑا گیا, اس نے اس بات کا انکشاف کیا, پوری دنیا کے سامنے انکشاف کیا کہ میں بلوچستان میں سی پیک کو سبوتاز کرنے کے لیے باہر سے پیسے لے کر یہاں پر انویسٹ کر کے حالات خراب کرتا تھا. تو دیکھیں یہ بات تو واضح ہے کہ دشمن نہیں چاہتا سی پیک ڈیولپ ہو, لیکن ایک انسان کی پلاننگ ہوتی ہے, سازش ہوتی ہے, ایک اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے پاکستان کو تا قیامت قائم و دائم رکھنا ہے, پاکستان کو ترقی دینی ہے. انشاءاللہ پاکستان نہ صرف ایشین ٹائیگر بنے گا بلکہ پاکستان پوری دنیا میں انشاءاللہ مسلم امہ کو لیڈ کرے گا. ان کے تمام ارادے خاک میں ملیں گے, سی پیک کامیاب ہوگا, انشاءاللہ بلوچستان کے لوگ, پاکستان کے لوگ کامیاب ہوں گے. کیا واقعی بلوچ نوجوان ریاست سے ناراض ہو کے قلعدم تنظیموں کی طرف مائل ہو؟ کوئی بھی نہیں, 1% بھی بلوچستان کا نوجوان جو ہے وہ ریاست سے مایوس نہیں ہے. ہم بلوچستان کے نوجوانوں سے ملتے ہیں, میں بلوچستان کا نوجوان ہوں, میں بلوچستان کا بیٹا ہوں, مجھے فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر, مجھے فخر ہے اس ریاست پر. کون سا نوجوان مایوس ہے؟ آج آپ جا کر دیکھیں بلوچستان کے جتنی بھی اہم پوزیشنیں, جتنے بھی بیوروکریسی میں سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں, 60-70% وہ آپ کو بلوچ ملیں گے. ان کا تعلق پنجاب کے کسی صوبے سے نہیں ہے, ان کا تعلق سندھ سے نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہماری جو پروونشل گورنمنٹ کی جو کیبنٹ ہے اس میں آپ دیکھیں 19 کی کیبنٹ کا نمبرز ہے, جس میں 5 مشیر ہیں, 14 اس میں منسٹرز ہیں. اس میں آپ اٹھا کر دیکھیں 11-12 آپ کو بلوچ منسٹرز ملیں گے. بلوچ کوئی مایوس نہیں ہے. بلوچ آپ دیکھیں بلوچستان یونیورسٹی میں چلے جائیں, پروفیسرز دیکھ لیں, لیکچررز دیکھ لیں, وی سیز دیکھ لیں, کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں کسی بھی آپ جو ہے نا ادارے میں چلے جائیں, ایون پاک فوج میں آپ چلے جائیں, آپ کو بڑے بڑے آفیسر جو ہیں وہ بلوچ ملیں گے. تو کوئی بلوچ مایوس نہیں ہے. یہ ایک فیک پروپیگنڈا بنایا گیا ہے, ایک ایسا نیریٹو بنایا گیا ہے جس سے یوتھ کو جو ہے نا اٹریکٹ کیا جائے. لیکن آج کل کی یوتھ جو ہے وہ 2025 کی یوتھ ہے, اسے سب چیزیں پتہ ہیں, اس کے پاس فون ہے, وہ ہر چیز ریسرچ کرتی ہے, سرچ کرتی ہے, اسے ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے. یہ 5th جنریشن وار جو ہے, یہ پروپیگنڈا وار جو ہے, یہ ناکام ہوگی. بلوچستان کا نوجوان الحمدللہ پاکستان کے ساتھ خوش ہے, بلوچستان کے ساتھ خوش ہے, اس ریاست کے ساتھ خوش ہے. مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے. گراؤنڈ پر اگر آپ جائیں, سریاب سے لے کر چاغی تک, چاغی سے لے کر گوادر تک, گوادر سے لے کر موسیٰ خیل تک, موسیٰ خیل سے لے کر ذوب تک, آپ جا کر اگر دیکھیں گے بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ آپ کو ریاست کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ملے گی. یہ فیک پروپیگنڈا بنایا گیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 5th جنریشن وار ہے, اس میں جو ہے نا آپ نے جنگ ہتھیاروں سے نہیں لڑنی, آپ نے بموں سے نہیں لڑنی, آپ نے نوجوان کو بس زن کرنا ہے, نوجوان کو آپ نے مایوس کرنا ہے. لیکن آج کل کا نوجوان, وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو یا ریاست کی جانب سے بلوچستان کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اسے سراہتا ہے, اسے دیکھتا ہے. کوئی بلوچستان کا نوجوان مایوس نہیں ہے, اور مجھے پورا یقین ہے بلوچستان کا نوجوان انشاءاللہ پاکستان کی ترقی میں, بلوچستان کی ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈالے گا. بابر سبزئی صاحب, بلوچستان کے مستقبل آئندہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بلوچستان کا مستقبل روشن ہے, بلوچستان کا مستقبل بہت اچھا ہے. انشاءاللہ بلوچستان پورے پاکستان کے لیے انشاءاللہ ایک اہم کردار ادا کرے گا. ایک صوبے کے طور پر ہم انشاءاللہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ڈالتے رہیں گے, اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے. بلوچستان پاکستان ہے, پاکستان بلوچستان ہے. ہر پاکستانی کو یہ حق ہے کہ وہ بلوچستان آئے, کاروبار کرے, روزگار کرے, اور ہر بلوچستانی کو حق ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جا کر روزگار کرے, اپنے بچوں کے لیے کاروبار کرے. یہ
ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو لوگ بلوچستان کو پاکستان سے الگ دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کی خام خیالی ہے, یہ ان کے لیے صرف ایک خواب ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. بلوچستان کی یوتھ ہو, بلوچستان کے عوام ہو, بلوچستان کے نوٹیبلز ہوں, بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. بلوچستان کا مستقبل بہت 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 انشاءاللہ روشن ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ پاک نے اگر چاہا آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتا رہے گا. آخر میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ بلوچستان اور پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں؟ دیکھیں, نوجوانوں کو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا, آپ نے کسی کی سازش میں نہیں آنا. 5th جنریشن وار شروع ہے, AI کا دور ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں جس سے نوجوانوں کو پاکستان سے گمراہ کیا جاتا ہے, مایوس کیا جاتا ہے. آپ نے کسی کی گمراہی میں نہیں آنا. آپ نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا سوچنا ہے, اپنے ملک کا سوچنا ہے, اپنے صوبے کا سوچنا ہے. جب آپ ترقی کریں گے آپ کے ماں باپ مطمئن ہوں گے, آپ کا صوبہ مطمئن ہوگا, آپ کا ملک مطمئن ہوگا. آپ کسی کی سازشوں میں نہیں آئے, کسی کی جو نا باتوں میں نہیں آئے. آج کل آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک پہ کچھ خوبصورت سے شارٹس اور ریلز بنا کر جن میں خواتین کو جو ہے نا سامنے لا کر نوجوانوں کو دکھایا جاتا ہے کہ نوجوان کی یوتھ اس کے ساتھ ہے. میں اس بات سے بالکل جو ہے اختلاف رکھتا ہوں. بلوچستان کی یوتھ پاکستان کے ساتھ ہے. نوجوانوں کو سوچنا ہوگا, اپنے مستقبل کا سوچنا ہوگا. پاکستان کے مستقبل میں انہوں نے پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. ہمارا نوجوان جو ہے انشاءاللہ بلوچستان کا ہر بچہ, چاہے اس کا تعلق سریاب سے ہو, چاہے اس کا تعلق نوشکی سے ہو, چاہے اس کا تعلق مستونگ سے ہو, کلات سے ہو, خضدار سے ہو, دالبندین سے ہو, خاران سے ہو, واشک سے ہو, وہ انشاءاللہ اس چیف منسٹر, بلوچستان کا چیف منسٹر بن سکتا ہے. وہ بلوچستان کے اندر جو ہے نا اچھی پوزیشنز پہ جا کر سیکورٹی بن سکتا ہے, چیف سیکورٹی بن سکتا ہے. تو بلوچستان کے نوجوان کو پڑھنا ہے, بلوچستان کے نوجوان کو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے, کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا, کسی کی سازشوں میں نہیں آنا. اور سب سے اہم بات, بلوچستان کے نوجوان دیکھیں آج کل کے جس طریقے سے روڈ بند کیے جاتے ہیں, جھوٹے نعرے لگائے جاتے ہیں, جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, بلوچستان کے نوجوان نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے بلوچستان کی ترقی میں بلوچستان کا نوجوان اپنا کردار ادا کرے گا, اور یہی نوجوان اور اس کا مستقبل اور اس کے خاندان کا مستقبل بہت روشن ہوگا. تھینک یو سو مچ بابر رسوئی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. بہت شکریہ آپ کا. براق ڈیجیٹل کے ساتھ اپنے میزبان محمد شادو تانی اور مہمان بابر خان صدیقی کو اجازت دیجیے گا.